وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایندھن کی بچت اور کفایت جاری اقدامات پر اجلاس۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ملکی ضروریات کے لیے مناسب مقدار موجود، عوامی ریلیف اولین ترجیح ہے۔ اجلاس میں بریفنگ۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں مختلف اقدامات سے عوام کو ریلیف دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے ترقیاتی بجٹ کے 125 ارب روپے سے عوام کو ریلیف فراہم کیا۔ وزیراعظم کو موٹر سائیکل سواروں اور رکشے کے لیے فیول سپورٹ پروگرام کی تیار ایپ پر بھی بریفنگ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومتی اقدامات سے شہریوں کو ریلیف ملے گا۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستان امید کی کرن۔ اسلام آباد میں آج بڑی سفارتی بیٹھک سجے گی۔ پاکستان، سعودیہ، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ شریک ہوں گے۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان اور مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی اسلام آباد میں موجود۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دفتر خارجہ میں مہمان وزراء کا استقبال کیا۔ سعودی وزیر خارجہ کچھ دیر بعد پاکستان پہنچیں گے۔ اجلاس میں مشرق وسطیٰ کشیدگی میں کمی، ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ پر بات چیت ہوگی۔ چاروں وزراء خارجہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ترک ہم منصب حاکان فیدان کی ملاقات۔ دونوں رہنما کا پاک ترک تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ علاقائی صورتحال بالخصوص ایران سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری پر زور۔ کشیدگی میں کمی اور قریبی رابطہ کاری جاری رکھنے پر اتفاق۔ خطے میں امن کے لیے مشترکہ کوششوں کا اعادہ۔ IMF کی ایک اور شرط پوری۔ وفاقی حکومت گندم خریداری سے دستبردار۔ رواں سال وفاق اور صوبوں کے لیے اسٹریٹجک ذخائر نجی شعبہ خریدے گا۔ وفاقی حکومت صرف گوداموں میں گندم کے مینٹیننس اخراجات برداشت کرے گی۔ خریداری میں حصہ لینے والی کمپنیز کی ایکوئٹی ویلیو کم از کم 1 ارب روپے مقرر۔ مجموعی طور پر 20 کمپنیز گندم خریداری کریں گی۔ نجی شعبہ وفاق کے لیے 15 لاکھ میٹرک ٹن، پنجاب کے لیے 30 لاکھ میٹرک ٹن، بلوچستان کے لیے 8 لاکھ میٹرک ٹن اور سندھ حکومت پرانے طریقہ کار کے مطابق 12 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدے گی۔ نجی کمپنی ملک بھر میں کسانوں سے 3500 روپے فی من کے حساب سے گندم خریدے گی۔ قیمت عالمی مارکیٹ کے مطابق طے ہوگی۔ پاکستان اور ایران کا خطے میں امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا خطے کی موجودہ صورتحال پہ تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری ہی واحد حل ہے۔ پاکستان نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مکمل تعاون کا اعادہ کیا، تمام حملوں اور جارحیت کے خاتمے پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے مذاکرات اور ڈائیلاگ کے ذریعے مسائل حل کرنے پر زور دیا۔ ایران نے اپنے ہرمز سے پاکستانی پرچم برادر مزید 20 جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر بیان، کہا کہ روزانہ 2 پاکستانی پرچم برادر بحری جہاز اپنے ہرمز سے گزریں گے۔ ایران کی طرف سے یہ ایک خوش آئند اور تعمیراتی اقدام ہے اور ایران کے اس اقدام کی تعریف ہونی چاہیے۔ یہ پیش رفت خطے میں امن و استحکام کے فروغ کا پیش خیمہ ہے۔ مذاکرات، سفارتکاری اور اعتماد سازی ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ٹویٹ سوشل میڈیا پہ شیئر کی۔ جنگیں بند کرو، آمریت ختم کرو۔ امریکہ کے 3000 شہروں میں احتجاج۔ امریکہ کی 50 ریاستوں میں 70 لاکھ افراد سڑکوں پہ نکلے۔ شرکا نے نو کنگز کے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ واشنگٹن ڈی سی میں مظاہرین کا فوجی اڈے کی طرف مارچ۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا نو کنگز مظاہرے سے خطاب، کہا کہ جنگ سے متعلق ہم سے جھوٹ بولا گیا۔ ٹرمپ نے جنگوں پر بڑی رقم ضائع کر دی۔ ایران کے خلاف جنگ کو فوری روکنا ہوگا۔ ایران کے خلاف جنگ غیر قانونی اور اس کی اجازت نہیں لی گئی۔ ہم اپنے ملک میں آمریت نہیں چاہتے۔ الہان عمر بولے کہ ٹرمپ الیکشن میں کہتے کچھ اور تھے، ایران پہ حملہ آور ہیں۔ ٹرمپ اب شفاف طریقے سے الیکشن نہیں جیتے گا۔ ٹرمپ کیوبا اور گرین لینڈ کو ریل اسٹیٹ کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ میں بادشاہت نہیں، یہاں قانون چلتا ہے۔ ایران پر جنگ کے خلاف دنیا بھر میں نو کنگز مظاہرے۔ لندن اور پیرس میں بھی مظاہرین سڑکوں پہ آ گئے۔ مظاہرین کی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی۔ اوشن بیچ پر نو کنگز مظاہرین کا انوکھا احتجاج۔ ریت پر انسانی زنجیر بنا کر ٹرمپ مسکو نو کا پیغام لکھ دیا۔ یونان، اٹلی، فرانس میں بھی لاکھوں افراد کا احتجاج۔
اسپین، جرمنی، نیدرلینڈ اور آسٹریلیا میں بھی مظاہرے۔ اسرائیل میں بھی لوگوں کا احتجاج، پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی، 18 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ مشرقی وسطی میں ایران کے حملے جاری، 24 گھنٹوں میں 500 امریکی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ جنوبی فارس میں امریکی F-16 بھی تباہ، ایفا میں اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر سینٹر کو نشانہ بنایا۔ بن گورین ایئر بیس پر ایندھن کے ذخیروں پر بھی حملہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کی امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیوں پر حملوں کی دھمکی، ایران یونیورسٹیوں پر حملے کا جواب دیا جائے گا۔ کہا کہ ایرانی فوج نے امریکی اور اسرائیلی صنعتوں پر شدید حملے کیے، آئندہ ایرانی صنعتوں پر حملے ہوئے تو نتیجہ سوچ سے برا ہوگا۔ بحرین میں ایلومینیم کی بڑی کمپنی پر ڈرون حملہ، 2 زخمی، کویتی وزارت دفاع کا ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ یمن میں حوثی باغیوں کا اسرائیل پر دوسرا میزائل حملہ۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کو 1 ماہ ہو گیا۔ مغربی صوبے خوزستان کے شہر ہفتگل پر حملہ، پانی کے بڑے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ شہر میں حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق۔ اب تک حملوں میں ایران کی 93,000 سیویلین املاک تباہ ہو چکی۔ مغربی تہران میں عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ اصفہان، شیراز اور کراچی میں بھی دھماکوں کی اطلاع۔ اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے، جنوبی لبنان میں بمباری سے 3 صحافیوں اور طبی عملے کے 9 ارکان سمیت 20 افراد جاں بحق ہو گئے، 2 افسروں سمیت 9 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔ لبنان میں 2 مارچ سے اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 1189 ہو گئی۔ ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف کا آئندہ ہفتے ایرانی حکام سے ملاقات کا اشارہ، کہا کہ ایران میں بعض لوگ مذاکرات سے متعلق انکار کر رہے ہیں۔ یہاں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، بحری جہازوں کو اپنے حرمت سے گزرنے دینا اچھی علامت ہے۔ ایران کے ساتھ امن معاہدہ چاہتے ہیں، طاقت کے ذریعے قیام امن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ دباؤ کے بغیر کبھی کسی کو مذاکرات کی میز پر نہیں لایا جا سکتا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ ایران میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں اور جلد جنگ سے نکل جائیں گے۔ صدر ٹرمپ ایران کی عسکری صلاحیت ختم کرنے کے لیے کچھ عرصہ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ جنگ میں لمبا عرصہ رہنے میں دلچسپی نہیں، ایران جنگ جلدی ختم ہو جائے گی۔ امریکہ کے ایران میں زمینی آپریشن کی تیاریاں، امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق زمینی کارروائی طویل ہو سکتی ہے۔ قارق جزیرے پر قبضہ اور ہومس کے ساحلی علاقوں پر حملے شامل۔ امریکہ نے مزید 2 بحری جہاز مشرقی وسطی بھیج دیے۔ فوجی اہلکاروں اور پر مشتمل جنگی بحری جہاز US ترپولی مشرقی وسطی کی سمندری حدود میں داخل ہو گیا۔ جہاز پر تقریباً 3500 تعینات تھے اور جارج ڈبلیو بش جہاز بھی روانہ۔ مزید ہزاروں اہلکار 82ویں ایئر بورن ڈویژن سے بھی خطے میں تعینات کرنے کی توقع ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں طوفانی بارش، چھتیں گرنے سے 6 افراد جاں بحق۔ اسلام آباد اور لاہور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ علامہ اقبال ٹاؤن، اشرا، وحدت روڈ، چنگی امر سدھو، جوہر ٹاؤن، ہربنسپورہ میں بارش، متعدد علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی۔ بادامی باغ اور لاہور میں گھر کی چھت گر گئی، 2 بھائی جاں بحق، والدہ اور بہن زخمی۔ میاں والی، بہاڑی، بھکر سمیت کئی شہروں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کراچی میں تیز ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری، شہر میں چند ایک مقامات پر بارش کا بھی امکان۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بھی بارش، بنوں میں گھر کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق۔ شہری شیر محمد کے 5 بچے ملبے تلے دبے، 2 بیٹیاں اور بیٹا دم توڑ گیا۔ جنوبی وزیرستان میں بھی ایک بچہ جاں بحق ہو گیا۔ اسلام آباد میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت اقدامات، مختلف مقامات کو بند کرنے کا سلسلہ جاری۔ پبلک پوائنٹس عوام کے لیے بند، فیصل مسجد، لیک ویو پارک اور موومنٹ کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ داخلی راستے بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دیے جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کا اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ، پیمز ہسپتال کے سربراہ شعبہ چشم ڈاکٹر محمد عارف خان نے معائنہ کیا۔ بشرا بی بی نے دائیں آنکھ سے دھندلا نظر آنے اور سر درد کی شکایت کی تھی۔ ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کو مخصوص آئی ڈراپس اور ادویات تجویز کر دی۔ بشرا بی بی کو مطالعہ اور قریبی کام کے لیے روشن جگہ استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ 4 ہفتوں بعد دوبارہ معائنے کی ہدایت کی گئی ہے۔